أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير صدق الله العظيم لا تحسبن یہ ہرگز نہ سمجھنا الذین کفروا کہ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اپنا لیا ہے معجزین فی الارض وہ زمین میں کہیں بھاگ کر ہمیں بے بس کر دیں گے وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالی نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ جس انسان کو اللہ ہدایت نہ دے تو دنیا بھر کی کامیابیاں حاصل کرنے کے باوجود بھی وہ ناکام انسان ہے۔ اور اس کے ضمن میں ہم نے بات ذکر کی تھی کہ دنیا آج جسے کامیابی سمجھتی ہے، مثلا کوئی عہدہ مل گیا، دولت مل گئی، انہوں نے کسی خاص میدان میں ترقی کر لی، اسے کامیابی گردانا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو کامیابی کہا ہے وہ ہے ہدایت کا مل جانا، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آنا اور پھر اپنی زندگی ان کے بتائے ہوئے راستے پر گزارنا، یہ ہدایت ہے۔ جسے یہ ہدایت مل گئی وہ کامیاب ہے، چاہے اسے دنیا کی کوئی اور نعمت نہ بھی مل سکی، چاہے وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، کانوں سے سن نہیں سکتا، زبان سے وہ بول نہیں سکتا، اس کے پاس کوئی اور دنیا کی نعمت نہیں ہے، رہنے کے پاس اس کے لیے کوئی اچھا گھر نہیں ہے، کوئی اچھا لباس نہیں ہے، کوئی اچھی سواری نہیں ہے، کوئی ارد گرد میں دوست کوئی اچھے نہیں ہے، یعنی یہ ساری چیزیں ایک وقت کے لیے یا کچھ حد تک مفید ہیں، ورنہ جو چیز انسان کو ہمیشہ کے لیے کامیابی دلائے گی وہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا ملنا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں کہ یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اپنا لیا ہے وہ زمین میں ہے، کہیں بھاگ کر ہمیں بے بس کر دیں گے۔ یعنی جو کافر لوگ ہیں، آپ دیکھیے وہ تو کھلے عام دندناتے پھرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ فلسطین میں انہوں نے کیا کیا، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، ملک شام میں کیا ہوتا رہا، تو دنیا بھر کے اندر جہاں کہیں وہ چاہتے ہیں ظلم کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں۔ تو کسی شخص کو یہ نہ لگے کہ معاذ اللہ یہ لوگ کوئی اتنی بڑی طاقت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پہنچ سے باہر ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور یہ اتنی بڑی کوئی توپ ہے، کوئی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے باز پرس بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم یہ مت سمجھو کہ یہ ہماری پہنچ سے دور ہے، یا یہ ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے، ہمیں تھکا دیں گے، ہمیں عاجز کر دیں گے، ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر کیا ہے، آخر ان کو سزا کیوں نہیں ہوتی، ان پر عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا؟ جیسے اس وقت کے زمانے مشرکین کہا کرتے تھے حضور کو کہ اگر ہم اتنے ہی برے ہیں، بت پرست ہو گے، تو آپ اللہ کو کہیں عذاب نازل کرتے ہیں ہم پہ۔ تو یہاں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ نے ان کو ایک وقت تک کے لیے مہلت دی ہے، جب وہ مہلت ختم ہوگی تو پھر اللہ کا عذاب بھی آ جائے گا۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی دنیا میں ہو سکتا ہے ان کا ٹھکانہ بہت اچھا ہو، وہ ان کے رہائشی گھر ایسے ہوں کہ شاید کسی مسلمان کے پاس بھی نہ ہوں، ان کے دنیا میں رہنے کی جو چیزیں ہیں، کپڑے ہیں، لباس ہے، ان کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جہاں وہ گھومتے ہیں وہ چیزیں بڑی اعلیٰ معیار کی ہوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں مرنے کے بعد ان کا جو چیز ٹھکانہ بننے والی ہے وہ جہنم ہے۔ عرب کو یہ بھی نہ سمجھے کہ ظاہر ہے دنیا میں جب ان کے پاس اتنے بڑے بڑے گھر محلات اور رہنے کی عمدہ چیزیں ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کو کوئی بڑی کوئی مرتبے والی چیز ملے گی اور شاید اسی کو جہنم کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ یقیناً وہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، وہ ایسی جگہ ہے کہ کوئی عام ذرا بھی عقل رکھنے والا شخص اگر اس کے بارے میں جان لے تو وہاں نہ جانے کے لیے ہر قسم کی محنت اور کوشش کرے کہ وہ وہاں جانے سے بچ جائے۔ تو وہ ایسی جگہ ہے۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مہلت دی جا رہی ہے، اور اللہ مسلمانوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کی جو ذمہ داری ہے، ان پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ اس میں کس قدر محنت کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس وقت ایک ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں پرکھا جا رہا ہے، دوسرا اللہ براہ راست ان کو سزا دے سکتے ہیں، جیسے کہ ابھی لاس اینجلس کے اندر ہوا، اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کو سزا دی۔
تو اللہ خود بھی ایسا کرنے پر قادر ہیں، لیکن ان کو ایک وقت تک مہلت دی ہوئی ہے۔ تو یہ آیت نمبر 57، اس کے بعد آیت نمبر ہے 58۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات۔ اے ایمان والو، جو غلام لونڈیاں تمہاری ملکیت میں ہیں اور تم میں سے جو بچے ابھی بلوغت تک نہیں پہنچے، ان کو چاہیے کہ وہ 3 اوقات میں تم سے اجازت لے لیا کریں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین، تم سے اجازت لے لیں، 3 مرات، 3 مرتبہ۔ کون کون؟ ملکت ایمانکم، جو تمہارے مملوک ہیں، خواہ وہ لونڈیاں ہیں، خواہ غلام ہیں، یا وہ بچے جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئے یا بلوغت کے قریب ابھی تک نہیں پہنچے، وہ 3 مرتبہ اجازت لے لیں۔ کن 3 اوقات میں؟ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر کا جو پہلے کا وقت ہے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، نماز فجر سے پہلے، نمبر 2، اور جب تم دوپہر کے وقت اپنے کپڑے اتار کر رکھا کرتے ہو، اور ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت تمہارے پردے کے اوقات ہیں، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان اوقات کے علاوہ نہ تم پر کوئی تنگی ہے نہ ان پر۔ اور پھر فرمایا کہ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، ان کا بھی تمہارے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے، تمہارا بھی ایک دوسرے کے پاس، یعنی ایک دوسرے کے پاس تم آتے جاتے رہتے ہو ان اوقات کے علاوہ میں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا، خوب حکمت والا ہے۔ اچھا، پیچھے ہم نے چوتھے رکوع کے اندر کچھ احکام پڑھے تھے، جس میں بتایا گیا تھا کہ پردے کے بارے میں مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی کچھ احکام آئے تھے، تو اسی سے متعلق یہ ایک اور حکم ہے۔ اصل میں اس صورت کے اندر جہاں کہیں کچھ فرض احکام بتائے جا رہے ہیں، وہیں پر کچھ ایسی باتیں بتائی جا رہی ہیں جو ہیں تو معمولی درجے کی، لیکن یہ ایسے عظیم آداب ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان گھر کے اندر سلیقے سے رہنا سیکھ جاتا ہے۔ یعنی جہاں پر ہم نے پیچھے یہ پڑھا تھا کہ نامحرم کے ساتھ کیسے رہنا ہے مرد نے عورت نے، وہیں پر محرم کے ساتھ بھی رہنے کے کچھ سلیقے اللہ نے ہمیں سکھائے تھے، کہ جن سے پردہ نہیں ہوتا، خواہ وہ باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، اگرچہ ان سے پردہ نہیں ہے بندے کا، بھائی کا بہن سے اس طرح کا جس طرح کے باہر کے لوگوں سے یا نامحرم لوگوں سے ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی ایک گھر میں 4 دیواری میں رہنے کا سلیقہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بہن بھائی کے درمیان اگر پردہ نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ جیسے بھی گھر کے 4 دیواری میں جیسے بھی رہیں، نہیں، اس کا بھی رہنے کا کچھ سلیقہ ہے، کچھ طور طریقہ ہے۔ تو اسی سلیقے میں سے ایک سلیقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 3 اوقات ایسے ہیں جو آرام کرنے کے اوقات ہیں۔ فجر سے پہلے، ظاہر ہے وہ رات جب ختم ہو رہی ہوتی ہے، نماز فجر کے لیے سارے اٹھتے ہیں تو عموماً سوئے ہوئے ہوتے ہیں لوگ، یا کوئی اگر گھر میں سے کوئی اکا دکا کوئی تہجد کے لیے بھی اٹھتا ہے تو باقی تو گھر کے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، یا وہ بھی پڑھ کے سو گیا۔ اسی طرح دوپہر کا وقت ہے، دوپہر میں آرام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح نماز عشاء کے بعد کا وقت ہے، کہ یہ تو اب ہمارے ہاں ایسا ہو گیا کہ لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، ورنہ جب تک یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، یا آج بھی بہت سے گھر ایسے ہیں کہ عشاء کے بعد لوگ سو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی تو مصروفیات ہوتی ہیں جو واقعی حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں، وقت کا تقاضا بھی ہے کہ لوگ جاگتے ہیں، کام کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایویں ہی جاگ رہے ہوتے ہیں، بس کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہے، کوئی دوستوں کے پاس گھوم رہا ہے، اس طرح۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عشاء کے بعد بھی عموماً سونے کا وقت ہے، اور دین اسلام کی ترتیب بھی یہی ہے کہ نماز عشاء کے بعد ضروری کام کاج سے فارغ ہو کے فوراً سو جاؤ، وقت ضائع نہ کرو۔ تو یہ 3 آرام کے اوقات ہیں، ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو غلام ہے، مثلا گھروں میں جیسے لڑکے کام کرتے ہیں، اگر ہم آج کے پس منظر میں اس تفسیر کو سمجھیں، مثلا گھروں میں لڑکیاں رکھی ہوتی ہیں کام کاج والی، لڑکے چھوٹے رکھے ہوئے ہوتے ہیں بچے، یا خود اپنا ہی بیٹا بیٹی کیوں نہیں ہے، اب اگرچہ ان سے پردہ تو نہیں ہے، مثلا بیٹے کا ماں سے پردہ تو نہیں ہے،
لیکن جب آرام کے اوقات ہیں، فجر سے پہلے کا، دوپہر کے وقت کا، یا شام کے بعد کا، تو ان اوقات میں یہاں یہ ادب سکھایا جا رہا ہے، جب تم ان 3 اوقات میں کمرے میں جاؤ تو پھر اجازت لے لو۔ اور خاص طور پہ ایک کمرہ فکس ہے کہ وہ والدہ کا کمرہ ہے، ایک کمرہ فکس ہے کہ وہ والد صاحب کا کمرہ ہے، وہ بہن کا کمرہ ہے، وہ فکس ہے کہ بھائی کا کمرہ ہے، تو اس میں جانے سے پہلے اجازت لینی چاہیے، کیونکہ بندہ جب آرام کرتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ فطرت ہے، تو وہ ہلکا پھلکا ہو کر سوتا ہے، مطلب کسی قسم وہ کپڑوں کا مطلب بوجھ ہو، چاہے مطلب سونے کے کپڑے الگ ہوتے ہیں بعض اوقات انسان کے، تو یہ کچھ علاقے کے اوپر بھی منحصر ہوتا ہے، جیسے ٹرینڈ جہاں چلتا ہے، مثلا دیہات میں کچھ الگ سٹائل ہے، شہروں میں کچھ الگ ہے، یا بہاولپور میں کچھ اور الگ ہے تو کسی اور شہر میں کچھ الگ ہے، تو یہ عموماً رواج پر بھی مبنی ہے۔ تو اسی طرح بندہ جب سویا ہوا ہوتا ہے، آرام کا جب وقت ہوتا ہے، تو بندہ یہ تھوڑی لحاظ رکھتا ہے کہ اس نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں، یا اس کا کپڑا مثلا صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کے جسم کی کیا کیفیت ہے، تو آدمی اس طرف دھیان نہیں کرتا۔ جب وہ لیٹا ہوتا ہے آرام سے، اس کو پتہ بھی ہے کہ وہ اپنے کمرے میں لیٹا ہوا ہے، اور اگر سویا ہوا ہے تو پھر تو بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہاں یہ کہا گیا ہے کہ جب تم ان آرام کے اوقات میں جاؤ تو پھر اجازت لے لو، تاکہ اندر جو بھی موجود ہے تو وہ دیکھ لے کہ اگر عجیب سی کیفیت میں بیٹھا ہے تو وہ صحیح ہو کر کے بیٹھ جائے، بدن پہ کپڑا لے لے وغیرہ وغیرہ۔ اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں جو وقت کے ساتھ ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ جیسے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اس سے پہلے یہ کہ ہم نے یہ بات پہلے پڑھی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تم اپنے گھر میں جاؤ تو اجازت لے لو۔ وہاں جو آیت آئی تھی پیچھے کہ گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، 3 مرتبہ اجازت لو، تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے ساتھ تو میری والدہ رہتی ہے، کیا میں اب اپنی والدہ سے بھی اجازت مانگوں کہ میں کمرے میں آ جاؤں یا گھر میں آ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنی والدہ کو بے لباس دیکھو؟ اب بے لباس کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بعض اوقات ظاہر ہے کام کرتے ہوئے، اب ماں گھر میں کام کر رہی ہے، اس کو پتا ہے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، وہ تھوڑا اور ریلیکس ہو کے نہیں خیال کرتی کہ کس طرح وہ بیٹھی ہے، کپڑے دھو رہی ہے یا گھر کے کام کر رہی ہے، تو وہ کہتی ہے گھر میں کوئی کون سا کوئی ہے۔ ہاں جب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا بیٹا گھر میں ہے تو وہ تھوڑا احتیاط برتتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم اچانک سے داخل ہوگے تو ظاہر ہے پتہ نہیں وہ کس کیفیت میں ہو، اور تمہیں بھی بعد میں شرمندگی ہو کہ اوہ میں اپنی والدہ سے زیادہ لے کے جاتا، یا میری والدہ اس کیفیت میں نہ ہوتی، یا میں ان کو اس حالت میں نہ دیکھتا، اور آپ کی والدہ بھی شرمندہ ہو۔ تو اس لیے یہاں یہ سلیقہ سکھایا گیا کہ چھوٹے بچے بھی جب، اب جو بالغ ہیں وہ تو اجازت لے کے ہی جائے گا، بغیر اجازت کے نہیں جائے گا، یعنی جو ابھی بالغ نہیں ہوئے چھوٹے بچے ہیں ان کو بھی یہ ادب سکھانا ہے کہ بیٹا یہ 3 آرام کے اوقات ہیں، یا اس کے علاوہ کہیں پر کوئی آرام کا وقت کسی نے فکس کیا ہوا ہے تو یہ بات بھی سمجھائی جا سکتی ہے کہ اس وقت آپ بغیر اجازت لے کے نہیں آئیں گے۔ یہ ادب ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے گھر میں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ اسی طرح آیتوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ دیکھیے کیسے عظیم الشان آداب ہیں۔ آپ دنیا بھر کی کتابیں پڑھ لیں، قرآن کے علاوہ، حدیث کے علاوہ، یہ ایسی زبردست تعلیمات جن میں جینے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہو، یہ کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ اس کی بہت سی تفسیریں ہیں، مفسرین لکھی ہیں، کتابیں بھری پڑھی ہیں، ظاہر ہے ہمارے پاس وقت کم ہے اس لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جانتا ہے، اللہ حکمت والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے علم میں ہے کون ہے ان باتوں کو سمجھتا ہے نہیں سمجھتا، کون ہے جو ان پہ عمل کرتا ہے نہیں کرتا، کون ہے جو ان باتوں کو اہمیت دیتا ہے نہیں دیتا، اللہ کے علم میں، اللہ خوب علم والا ہے، حکیم اور حکمتوں کا مالک بھی ہے، کہ کتنے حکمت بھرے اس نے ہمیں احکام دیے ہیں، کتنی حکمت بھری اللہ نے تعلیمات دی ہیں۔ حکمت سے مراد عقل مندی بھی ہوتی ہے، یہ کتنی پتہ کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں، کتنی دانش مندی کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ نیکسٹ آیا تھا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائیں، بلوغ کو یعنی بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں، جوانی کے قریب ہو جائیں، اتنی عمر ہو جائے کہ پتہ چلے ہمیں کہ اب وہ بڑے ہو رہے ہیں، تو فَلْيَسْتَأْذِنُوا،
تو وہ بھی اسی طرح اجازت لیا کریں، کمستأذن الذین من قبلہم، جیسے ان سے پہلے بالغ ہونے والے اجازت لیتے رہے ہیں۔ یعنی ہم ان کو بتائیں اپنے بچوں کو کہ بیٹا جب بڑا اب تم بڑے ہو گئے ہو، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارا بڑا بھائی جب اس کمرے میں آتا ہے تو اجازت لے کے آتا ہے؟ پہلے تم چھوٹے تھے، اور وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں پہلے تو میں نے کبھی اجازت نہیں لی، یا پہلے تو آپ نے مجھے کبھی نہیں روکا ٹوکا۔ تو ہم انہیں بتائیں گے کہ پہلے تم چھوٹے تھے، ہم نے اس لیے تمہیں کہا نہیں، یا کہا تو تھا تو اس قدر سوری کھانسی جو ہے وہ تنگ کر رہی ہے ذرا۔ تو پہلے تم چھوٹے تھے، ہم نے اس قدر تاکید کے ساتھ تمہیں کہا نہیں، یا ہم بھی کبھی چشم پوشی کر جاتے تھے، نظر انداز کر جاتے، چلو بچہ ہے، لیکن اب تم بڑے ہو گئے ہو، اب تم سمجھدار ہو گئے ہو، اب تم اس کی پابندی کیا کرو۔ دیکھا نہیں تمہارے بہن بھائی جب کمرے میں داخل ہوتے ہیں، تمہارا بھائی تمہاری بہن کے کمرے میں جاتا ہے، تمہاری بہن جب تمہارے بھائی کے کمرے میں جاتی ہے، یا تم بہن بھائی تمہارے بڑے بہن بھائی جب والدین کے کمرے میں آتے ہیں تو وہ اجازت لیتے ہیں۔ تو یہ بات بچوں کو سمجھانی ہے، کذالک یبین اللہ لکم آیاتی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بات کی کہ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون ان چیزوں پہ عمل کرتا ہے کون نہیں کرتا، اس کے فیصلے حکمت بھرے ہیں، اور اس کے احکام بھی بڑے ہی حکمت بھرے ہیں۔ اس کے بعد والقواعد من النساء اللاتی لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ والقواعد من النساء اللاتی لا يرجون نکاحا، اور جن بڑی بوڑھی عورتوں کو نکاح کی کوئی توقع نہ رہی ہو، فلیس علیہن جناح، ان کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، کہ وہ اپنے زائد کپڑے مثلا چادریں نامحرموں کے سامنے اتار کر رکھ دیں۔ غیر متبرجات بزینہ کا معنی ہے بشرطے کہ زینت کی نمائش نہ کریں، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنْ، اور اگر وہ احتیاط ہی رکھیں تو ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے، خیر الہن تو ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ سب کو سنتا ہے، ہر بات جانتا ہے۔ پیچھے ہم نے پردے کا احکام پڑھے تھے کہ جو عورت ہے وہ پردہ کرے گی نہ محرم سے، محرم سے پھر کس حد تک پردہ کرنا ہے، نہ محرم سے کس حد تک کرنا ہے۔ وہاں پر ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی کہ فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے، ہاتھ کا اور پاؤں کا پردہ نہیں ہے، اور ایک فقہا کی جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، چہرہ جو ہے وہ پردے میں شامل نہیں ہے، لیکن اس وقت جمہور حضرات کی رائے یہی ہے کہ چہرے کا بھی پردہ ہے۔ بہرحال بعض فقہا کے نزدیک چہرے کا پردہ اس میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ بات بتائی تھی، وہاں پر مطلقاً عورتوں کو احکام بتائے گئے تھے، خاص طور پر جو بڑی ہو جائیں، مطلب جب لڑکی اتنی بڑی ہو جائے کہ ہمیں یہ لگے کہ اب لوگ اس کو دیکھتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ مثلا 2 سال کی بچی ہے، کوئی بندہ اس کو ظاہر ہے اس سے پیار کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کو اپنے اس کو اٹھا لیتا ہے، وہ ایک نارمل سی چیز ہوتی ہے، لیکن ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ مثلا میری بیٹی اب وہ ہے 7 سال کی ہو گئی ہے، 6 سال کی ہے، وہ 8 سال کی ہو گئی ہے، لیکن اب اس کو کوئی شخص گزرتا ہوا اس کو اب اس نظر سے نہیں دیکھتا جس نظر سے کہ جب وہ 1 سال کی تھی تب دیکھتا تھا۔ تو اس وقت سے ہی لڑکی کو پردہ کروانا شروع کر دینا چاہیے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ پردہ کروانا شروع کر دیا، اب یہ عورت بوڑھی ہو گئی ہے۔ بوڑھی عورتوں کے بارے میں ایک مسئلے کا تذکرہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اتنی بوڑھی ہو جائے عورت کہ اب اس کو نکاح کی توقع نہ ہو۔ نکاح کی توقع سے مراد یہ ہے کہ اب وہ لوگوں کے میلان کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ یہاں بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ مطلب اب لوگوں کی نظر پڑ بھی جائے تو لوگوں کا خیال کہیں نہیں جاتا۔ تو اگر اس عمر کو پہنچ گئی ہے کوئی عورت، فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، تو اب یہ جو پردہ کرتے ہیں، عورتیں پردہ کرتی ہیں، اب اس پردے میں اس کو ریلیکسیشن ہے کہ پردہ نہ کریں۔ لباس کی شرطیں وہی ہیں جو کسی نوجوان عورت کے لیے ہیں، وہی شرطیں بوڑھی کے لیے بھی ہیں، لیکن جہاں
اجازت صرف اس بات کی ہے کہ جو اضافی کپڑے ہیں، یعنی برقع تو ہمارے ہاں اس عرض زمانے میں استعمال ہو رہا نا، صحابہ کرام کے زمانے میں برقع اس شیپ کا نہیں تھا جیسے اب ہے۔ اس وقت وہ عورتیں بڑی چادر استعمال کرتی تھی اور سر سے پاؤں تک ہوتی تھی، اور اتنی بڑی ہوتی تھی کہ وہ پاؤں سے بھی نیچے گھسٹتی رہتی تھی کافی۔ ایک عورت کے بارے میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ، اس کی اتنی بڑی چادر ہے کہ یہ خود لپٹنے کے باوجود بھی اس کی چادر دور تک ایسے ہی گھسٹتی چلی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی تعریف کی، یعنی وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اتنی بڑی چادر کا اہتمام کرتی ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے یہ کہنے کے کہ اس نے زیادہ کپڑا استعمال کیا ہے یا کپڑے کا ضیاع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ تو اس وقت ہمارے ہاں جو پردہ استعمال ہوتا ہے، تو یہ اگر باقی کپڑے شرعی لباس کے اوپر منطبق ہوتے ہیں اور وہ شرعی لباس ہے، تو اس کے اوپر اتنی ریلیکسیشن دی جا رہی ہے کہ وہ برقع اتارنا چاہے تو اتار سکتی ہے۔ لیکن آگے ساتھ یہ کہا غیر متبرجات بزینہ، برقعے کے علاوہ جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، عورت نے کپڑے یا کوئی بھی چیز، وہ بطور زینت پہنی ہوئی نہ ہو، کیونکہ یہ شرط لگائی گئی ہے بشرطے کہ زینت کی نمائش نہ کریں۔ اب اگر عورت نے سوٹ ہی کوئی زینت کے لیے پہنا ہوا ہے تو اس کی نمائش کرنا کرنا اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اس نے زینت کے لیے کپڑے پہن رکھے ہیں تو پھر وہ برقع بھی کرے گی اگرچہ بوڑھی عورت ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اس ریلیکسیشن کے بعد بھی اگر کوئی بوڑھی عورت احتیاط ہی برتے، وہ یہ کہے نہیں اگرچہ شریعت نے مجھے کہا ہے میں برقع اتار سکتی ہوں، تو لیکن پھر بھی میں برقع کروں گی، میں جو ہے وہ حجاب کروں گی، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے یہی زیادہ بہتر ہے، یہ اور زیادہ بہتر بات ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر وہ ایسا کرتی ہیں، ظاہر ہے گھر میں جو بچیاں ہیں پھر وہ دیکھیں گی دادی کو نانی کو، تو اگرچہ یہاں ریلیکسیشن ہے، جو اس اللہ کے حکم پہ عمل کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے، جانتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کی جو نوجوان عورتیں ہوتی ہیں انہوں نے باقاعدہ برقع کیا ہوا ہوتا ہے، اور جو بوڑھی خاتون دادیاں نانیاں ہوتی ہیں انہوں نے بڑی چادر لی ہوئی ہوتی ہے، انہوں نے اس طرح سے جو ہے اپنے آپ کو چھپایا ہوا نہیں ہوتا جیسے کہ گھر کی باقی عورتوں نے پردہ وغیرہ یا برقع وغیرہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ریلیکسیشن اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، لیکن اس سے مراد وہ بوڑھی ہے لا یرجون نکاحن، اس کے اندر جو ہم نے ایک اشارہ یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ہے اگلی آیت، اس میں کچھ اور حکم دیا جا رہا ہے وَلَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ، کہ نہ کسی نابینا کے لیے اس میں کوئی گناہ ہے، نہ کسی پاؤں سے معذور شخص کے لیے کوئی گناہ ہے، نہ کسی بیمار شخص کے لیے کوئی گناہ ہے، اور نہ خود تمہارے لیے۔ کس بات میں؟ ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیتا من عند اللہ مبارکتا طیبہ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ کیا گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے کچھ کھا لو، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے اختیار میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اس میں بھی تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ چنانچہ جب تم گھر میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو کہ یہ ملاقات کی وہ بابرکت پاکیزہ دعا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ اسی طرح آیتوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ دیکھیے یہاں پر ایک اور حکم کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، ایک اور تعلیم یہاں پر دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ یہ کہ پہلے زمانے میں، اور خاص طور پہ جب اہل عرب کا زمانہ تھا، اس وقت گھروں کے دروازے ہوتے نہیں تھے۔ اب لوگ کیا کرتے تھے، دروازے تو ہے نہیں، جس کو بھوک لگی جس کے گھر گھسا، جس کے گھر روٹی پڑی تھی، سالن پڑا تھا، جو پڑا تھا، ہاتھ آیا وہ کھا گیا۔
اب جب گھر والے واپس لوٹتے، یا ایک بندہ آ کے دھکے سے بیٹھ ہی گیا ہے، اب وہ بغیر اجازت کے اور بغیر بلائے بغیر دعوت کے وہ چیز کھا کے چلا گیا یا کھانے بیٹھ گیا، اب کوئی اس کو کون ٹوکے؟ اگر اس میں اتنی لحاظ ہوتی کہ روکنے سے رکنا تھا تو پھر وہ اجازت لے لیتا، ظاہر ہے اس نے اجازت لینا ہی جب مناسب ہی نہیں سمجھا تو اب روکنے سے اس نے کیا چھوڑنا ہے کھانا؟ تو قرآن کریم کی پھر آیات نازل ہوئی کہ دیکھو تم بغیر کسی کی رضامندی کے کوئی بھی چیز نہیں کھا سکتے، اس کی اجازت لینا ضروری ہے، وہ چاہے بھائی کی چیز ہو بہن کی چیز ہو، اس کی اجازت لینا ضروری ہے۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئیں تو پھر صحابہ کرام اپنے دوستوں بھائیوں اپنے گھر میں بھی جب گھروں میں جاتے اور وہ چیز کوئی پیش کرتے تو جو صحابہ کرام تھے، ظاہر ہے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، وہ بہت پریشان ہوتے تھے اور سوچتے تھے پتہ نہیں یہ دل سے کھلا رہا ہے کہ نہیں کھلا رہا، وہ نہیں کھاتے تھے۔ تو اب اللہ تعالی نے اس کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ نہیں، جب تمہیں کوئی پیش کرے تو پھر تم کھا لیا کرو، تمہیں لگے کہ یہ بندہ اپنی خوش دلی سے کھلا رہا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پہ کہہ دیا باپ دادا کے گھروں میں جاؤ، ظاہر ہے باپ دادا تو خوشی سے کھلاتے ہیں، اپنی ماں کے گھر میں جاؤ، جیسے بڑے ہو جاتے ہیں ہم اپنی ماں سے ملنے کے لیے گئے، وہ کوئی چیز کھلاتے ہیں کھا لیں، بھائیوں کے گھروں میں یا اپنی بہنوں کے گھروں سے۔ یہاں یہ بات بھی ذکر کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں شاید ایک بات یہ بھی ہے کہ جی بہنوں کے گھروں سے کچھ کھانا نہیں چاہیے، پتہ نہیں اس طرح کے کیا کیا جملے مشہور ہیں، یہ بات سراسر غلط ہے، بالکل بے تکی بات ہے، اور پتہ نہیں شاید یہ کہاں سے نکلی ہے، دین اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر بہن بھی کرام کرے تو بہن کے گھر بھی ضرور کھانا چاہیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بوجھ تو ہمیں کسی پہ بھی نہیں بننا چاہیے، وہ چاہے کوئی دوست ہو، وہ رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہے، اور اگر کوئی خوش دلی سے کھلائے اکرام کرے، چاہے وہ پھر ہماری بہن ہو یا کوئی اور ہو، تو ہمیں ان کے گھر سے بھی کھانا کھا لینا چاہیے۔ یہ سمجھ کے بہت سے لوگ تو کہتے ہیں کہ بہن کے گھر کا پانی کا گھونٹ بھی نہیں پینا، یہ ہندوؤں کے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنی بہنوں کو کی تعظیم نہیں کرتے اور ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے، تو ایسا نہیں ہے دین اسلام کے اندر، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے پھوپھیوں کے گھروں سے۔ تو یہاں چند کے نام لے کر اللہ نے بتا دیا ہے کہ جب ان کے گھروں میں جاؤ تو کھا پی لیا کرو۔ یہاں ایک بات یہاں یہ ذکر کی ہے کہ یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے اختیار میں، یعنی کوئی ہمیں اپنے گھر کی چابی دے گیا، اس نے کہا یار یہ لو تم رہو میرے گھر میں، اور اگر تم نے کوئی کھانے پینے کی چیز لینی ہو تو وہ بھی لے لینا تم۔ اب اگر اس زمانے میں کچھ ایسا ہوتا تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں وہ کہتے تھے چابی دے تو گیا لیکن میں نہیں کھاتا، پتہ نہیں رضامندی سے کہہ کے گیا کہ نہیں کہہ کے گیا، تو اللہ نے فرمایا کہ جب ایک آدمی تمہیں خود کہہ رہا ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ رضامندی سے کہہ رہا ہے، تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر تم کھا سکتے ہو۔ اس طرح دوستوں کے گھروں سے، اس میں بھی تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ آگے یہ بات بتائی کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اکٹھے بیٹھ کے کھا لیں یا الگ الگ کھائیں تو یہ ہر ایک کی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں اختیار ہے۔ پھر یہ بات ضرور کہی کہ دیکھو جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو کہ یہ ملاقات کی وہ بابرکت پاکیزہ دعا ہے۔ سلام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جو سلام ہے یہ وہ بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی، اللہ نے سکھائی ہے۔ اور اللہ نے پھر وہی بات کہی کہ اللہ اسی طرح آیتوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تم سمجھ سمجھدار بنو، سمجھداری سے کام لو۔ تو اس میں یہ کھانے کے متعلق کچھ تعلیم دی گئی ہے، اور پھر یہاں یہ بھی کہا گیا کہ اگر بے تکلفی کہیں پر ہو، یہ مسئلہ بھی ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے، اگر کہیں بے تکلفی ہے، وہ چاہے بہن بھائی میں ہے، وہ چاہے دوستوں میں ہے، مثلا ایک دوسرے کی چیز استعمال کر لیتے ہیں، تو وہاں پر بھی اہل علم فرماتے ہیں اسی کی گنجائش ہے کہ اسے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، یعنی جب کہا ہوا ہے ایک چیز کے میں اس کی چیز استعمال کر سکتا ہوں، یہ میری چیز استعمال کر سکتا ہے، تو پھر اس میں ہر بار اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر خود کہا ہوا ہو کہ یہ چیز میری اجازت کے بغیر نہیں لینی تو پھر الگ بات ہے۔ اور اس میں یہ تعلیم اب بھی اپنی جگہ پر قائم ہے کہ بغیر اجازت کے کوئی چیز کسی کی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں جو چیزیں خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے ہمارے یہاں پڑھتے ہیں وہ دوسرے کی چیزیں بغیر استعمال کے، بغیر اجازت کے استعمال کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ اساتذہ کرام میں بھی یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ انہیں دوسرے کے پاؤچ سے کوئی چیز نکال لی، کوئی پینسل نکال لی، ریزر نکال لیا، کوئی چیز ان کی اٹھا لی، تو بغیر اجازت کے یہ چیزیں لینا، دوسرے کی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔
اور کسی کو اتنا مجبور کرنا کہ وہ شرمندہ ہو کے دے رہا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ خوش دلی کے ساتھ جب تک وہ نہ دے تب تک اس چیز کا ہمارے لیے استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح پیسوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، مثلا کہیں دعوت ہو رہی ہے تو سب کی خوش دلی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کسی کی چیز استعمال نہ کرو یہاں تک کہ وہ طیب دل سے، طیب دل کا معنی خوش دلی سے وہ یہ کام نہ کرے۔ جیسے ہمارے ہاں میں اس کا ذکر کیا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں مختلف پروگرامز ہوتے ہیں، جیسے یہ میلاد کے موقعوں پہ یہ دکانوں والے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی سارے 200 روپے دو، 100 روپے دو، اور جو ہے ہم نے میلاد کروانا ہے یا جلسہ کروانا ہے، یہ کروانا وہ کروانا ہے۔ اب جو خوش دلی سے نہیں دینا چاہتا تو اس پہ اس کو جبر نہیں کیا جا سکتا، اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کی خوش دلی ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں دینا چاہتا تو نہیں دے رہا بس۔ ہو سکتا ہے اب پھر اس کو یہ کہنا کہ دیکھو جی یہ تو اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کرتا، یہ غلط بات ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہم سے بھی زیادہ خرچ کرتا ہو، لیکن اس وقت اس کو خود ضرورت ہو، بجائے اس کے کہ وہ ہمیں دے۔ تو یہ اس کی کچھ صورتیں ہیں الگ سی، بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں، بہت سی مجبوریاں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے احکام بدلتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اور گھر میں بھی ہمیں ان چیزوں کی احتیاط برتیں۔ جیسے آج کل ہم گھروں میں دیکھتے ہیں کہ بہن بھائی ہوتے ہیں، وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ میری چیز کوئی دوسرا استعمال نہ کرے، بھائی چاہتا ہے کہ میری چیز کوئی استعمال نہ کرے، بہن چاہتی ہے میری چیز دوسرا استعمال نہ کرے۔ تو اس میں پوچھ لینے میں زیادہ فائدہ ہے، ادب و احترام بھی اپنی جگہ رہتا ہے، لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوتے۔ اسی طرح بڑوں کا معاملہ ہے، مثلا ہمارے جو والدین ہیں یا ہمارے چچا تایا ہیں، تو آپس میں اگر یہ اس طرح کے ساتھ رہیں کہ ایک دوسرے کی اجازت کا خیال رکھیں اور خوش دلی کا بھی خیال رکھیں تو مسائل ہی پیدا نہ ہوں۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں، اور جب رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں تو ان سے اجازت لیے بغیر کہیں نہیں جاتے۔ اے پیغمبر، جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگیں تو ان میں سے جن کو چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان۔ منافقین کی یہ عادت ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیٹھے بات کر رہے ہوتے تھے، یہ چپکے سے کھسک جاتے تھے، اجازت نہیں مانگتے تھے۔ اسی طرح غزوہ خندق کا موقع تھا، تو وہاں جب خندق کھودی جا رہی تھی تو جو اہل ایمان تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے تھے، اور جب کہیں کام جانا ہوتا تو حضور سے اجازت لیتے تھے۔ تو یہاں ایک تو ان اہل ایمان کی تعریف کی گئی ہے جو کام کرتے ہوئے اللہ کے نبی سے اجازت مانگتے ہیں، حضور کے پاس بیٹھے ہوتے تو اجازت لے کے اٹھا کرتے تھے، ایسے نہیں بھاگ جاتے تھے۔ منافقین جو تھے وہ اجازت نہیں مانگتے تھے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھائی گئی ہے کہ اجازت بھی لینی چاہیے۔ اسی طرح والدین کا معاملہ ہے، اولاد کو والدین کا ادب احترام کرنا، ان سے اجازت لینا، ان کے پاس بیٹھے ہوں تو بغیر اجازت نہ اٹھنا۔ اسی طرح طالب علم جو ہے وہ اپنے استاد کے پاس بیٹھے ہوں تو بغیر اجازت کے نہ بھاگ جانا، کہیں جانا تو اجازت لے کے جانا۔ یہ ساری چیزیں اہل علم نے اس آیت کی تفسیر میں لکھی ہیں کہ یہ ادب و احترام اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں سکھائے ہیں، اور ہمیں یہ آداب اپنے بچوں کو، خواہ وہ طالب علم ہوں یا ہماری اولاد ہو، ہمیں ان کو سکھانے چاہیے۔ اسی طرح مثلا ہم ہیں، ہم کسی بڑے کی نشست میں بیٹھے ہیں تو وہاں پر بھی اجازت لینی چاہیے۔ ہاں، اجازت کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے یہ مختلف ہو سکتا ہے، اس کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اجازت ہونی چاہیے بہرحال۔ تو یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب الیم۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے لوگو اپنے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کو ایسا معمولی نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو۔ جیسے ہم آپس میں بے تکلف بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے کسی کو آواز دے دی، کسی کو دور سے آواز دے دی کہ اپنا دوست ہے، بھائی ہے، اپنا ہم عمر ہے، کلاس فیلو ہے، دور سے پکار لیا، یا اس کو بلایا تو اس کو کچھ ہی اٹھا کے مار دی، اس کو شرارت کر لی اس کے ساتھ،
اس کا نام بگاڑ کر کے بلا لیا. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے درمیان رسول کو بلانے میں ایسا نہ کرو. یعنی اللہ کے نبی کا ایک اپنا مقام اور مرتبہ ہے، تم ان کو اس طرح مخاطب نہ کرو، ان سے پیش آؤ، ان کو بلاؤ جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی سے پیش آتے ہو. اور پھر فرمایا کہ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لے کر چپکے سے کھسک جاتے ہیں. یعنی کسی کے بہانے، منافقین جو نکل جاتے ہیں یا تو بہانہ بنا کے جی ہم نہیں آ سکتے، یہ مسئلہ ہو گیا اور ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، ہم آپ کی نشست سے اٹھ کے جا رہے ہیں. تو یہ منافقین کی عادتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے. لہذا جو لوگ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہیں ان پر کوئی آفت نہ آ پڑے، کوئی مصیبت نہ آ پڑے. تو یہاں اس بات کی بھی تعلیم دی گئی ہے کہ جھوٹے بہانے نہیں بنانے چاہیے. آدمی کو، کوئی بڑا آدمی ہو کوئی چھوٹا ہو، جو بھی ہے، جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے، جھوٹے بہانے بنانے کی ضرورت کیا ہے. حقیقی جو بات ہے وہ بتا دینی چاہیے. تو یا تو ان پر کوئی آفت نہ آ پڑے یا انہیں کوئی دردناک عذاب آ کر کے پکڑ نہ لے. تو یہاں انہی کا تذکرہ منافقین کا کیا جا رہا ہے. تو اس ضمن میں ہمیں بھی کچھ آداب سکھائے گئے ہیں. پھر فرمایا کہ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ وینبئهم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم. یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے. تم جس حالت پر بھی ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور جس دن سب کو اس کے پاس لوٹایا جائے گا اس دن وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا عمل کیا تھا، اور اللہ کو ہر بات کا پورا پورا علم ہے. یہ اس صورت کی آخری آیت ہے، اور اس میں ہمیں بات دیکھیے اللہ تعالی نے ساری باتیں، سارے احکام، ساری تعلیمات سمجھانے کے بعد کیا فرمایا ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے. تم پیسوں کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، کسی اور کام کی وجہ سے اللہ کو نہ بھولو. یہ تو ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہیں. تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں یہ چیز دے دی، وہ دے دی، رشتے ناتے اچھے دے دیے، دوست اچھے دے دیے، ساتھ کام کرنے والے لوگ اچھے دے دیے. اللہ نے جو ہے وہ گھر اچھا دے دیا، لباس اچھا دے دیا، اولاد اچھی دے دی. یہ تو سب اللہ کی نعمتیں ہیں. تو تمہیں تو اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. اور پھر فرمایا کہ قد یعلم ما انتم علیہ، تم جس حالت پر بھی ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. یعنی ہم جب اللہ کو پکاریں گے، اللہ کو مدد کے لیے یاد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جس حال میں بھی ہوگے اللہ اسے خوب جانتا ہے. اس وقت بھی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں ہماری کیا حالت ہے، قلب کی کیا کیفیت ہے، اللہ کو سب پتہ ہے. پھر فرمایا کہ جس دن تم میرے پاس آؤ گے تو میں پھر تمہیں بتاؤں گا تم نے کیا عمل کیا تھا، دنیا میں تم کیا کرتے، زندگی کہاں کھو کے آئے ہو، ٹائم کہاں لگایا، کہاں تم نے انویسٹ کیا، مال کو، ٹائم کو، سب کچھ. اور اللہ کو ہر بات کا پورا پورا علم ہے. تو یہاں یہ صورت ہماری ختم ہوئی. تو ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے کتاب کے ساتھ اسی طرح جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین سیکھنے سکھانے کی ہی دھن جو ہے وہ ہم پر سوار رہے، اور ہم دین کا پیغام اسی طرح مرتے دم تک پھیلاتے رہیں، اور صدقہ جاریہ کے یہ اعمال ہم کرتے رہیں. تو جو ہم نے پڑھا سنا اللہ اس پہ عمل کی توفیق